تو ثنا یوسف اس سے میسیج پر بات کرتی رہیں، دونوں کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ 2 بار اے وہ ملاقات کرنے کے لیے گئے لیکن وہ وہاں پر موجود نہیں تھی، لیکن تیسری بار اس نے اپنے ذہن میں تھام لیا کہ آج یا تو آر ہوگا یا تو پار ہوگا۔ یہ قتل تھا یا ڈکیتی تھی، یہ کیا تھا؟ جب ثنا یوسف اس دنیا میں ہے ہی نہیں تو ایسی پروموشن کا کیا فائدہ؟ اگر وہ چھوٹی سی عمر میں وہ ٹک ٹاک بنا رہی ہے تو کم سے کم آپ اس کے موبائل کو چیک کریں، اس کو فالو کریں کہ یہ کیا کر رہی ہے، یہ کس سے بات کر رہی ہے۔ جب انسان زندہ ہوگا، جب اس کی آپ قدر کریں گے تو وہ بھی آپ کی قدر کرے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر بابا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ شو ٹرو ریئیکشن۔ اور آج کا جو ریئیکشن ہے اور آج کی جو ویڈیو ہے بہت ایک بری خبر ہے۔ مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ویڈیو بڑی وائرل چل رہی ہے ثنا یوسف کے نام سے، جو ٹک ٹاکر ثنا یوسف ہے ان کو مار دیا گیا، لیکن اس کے اوپر لوگوں نے بڑی ویڈیوز بنائی ہیں، بڑے ریئیکشن دیے اور بڑے کامنٹس، بڑی رائے وہ سامنے آئی ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ایک ویڈیو ہمارے سامنے آئی ہے کہ وہ صاحب ثنا یوسف کے لیے کیا کہہ رہے ہیں۔ آئیے پہلے تو ان کی یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس ریئیکشن کے اوپر آئیں گے کہ کیا وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، ان کی بات کتنی صحیح ہے اور کتنی غلط ہے، کیا ایسا ہونا چاہیے تھا یا نہیں۔ پہلے تو ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس ویڈیو کے لیے بات کریں گے۔ آئیے۔ اسلام آباد میں ٹک ٹاک کا لڑکی قتل ہوئی ہے نا، سارے پاکستان کو فکر لگ گئی کہ وہ لڑکی قتل کیوں ہوئی ہے۔ وجہ بھی سامنے آ گئی ہے نا کہ اس کے کسی چاہنے والے نے قتل کر دیا اسے۔ جب گھر کی عزتیں سوشل میڈیا پر آ کر اپنے حسن کی نمائش کریں گے نا تو پھر یہی حال ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہمیں فیملی ملا کر کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، جو اپنی بہن بیٹیاں دکھا دکھا کر نا اس قوم کو تباہ کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ ہم ان کو گالیاں دیتے ہیں لیکن دیکھتے پھر ان کو ہیں۔ یہ لڑکی تو مر گئی ہے، کتنے فین فالوئنگ ہے اس کی، لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کی ویڈیوز اور وائرل کی جا رہی ہیں۔ ہر بندہ اس کا نام لے لے کر اس کی ویڈیوز سرچ کر رہا ہے گوگل پہ جا کے، سوشل میڈیا پہ۔ کیا اس کو خیر مل رہی ہے؟ جو اس نے کیا اس کے ساتھ تھا، کم از کم اب تو یہ پیغام غیرت کا آنا چاہیے یار، وہ مر گئی ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی ویڈیو نہ بناؤ، نہ اس کی کوئی ویڈیو اپلوڈ کرو کہ جس کی وجہ سے اس کے آگے جا کے معاملات خراب ہو۔ اس پہ کسی نے بات نہیں کی، بس افسوس یہ دوستیاں دیکھیں۔ میں نے اس کی ایک ویڈیو دیکھی، اس کا دوست ایک اپلوڈ کرتا ہے، لڑکا تھا وہ، جس میں وہ کہہ رہا ہے پیچھے گانا چلایا ہوا ہے اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ یہ دوستیوں کے حال ہے، یہ کام آئیں گی دوستیاں؟ دنیا سے تو وہ جا چکی ہے، اب تو کوئی خیر کے جملے میں اس کو یاد کرو، اب تو اس کے لیے کوئی خیر والے معاملات کرو۔ اسی لیے جتنے فیملی ملا کرو نا، یہ جتنے نیگیٹیوٹی پھیلانے والے خدا کے بندو، وہ مر گئی ہے نا، نہ آپ نے رہنا نہ میں نے رہنا۔ اسی لیے وہ کام کرو کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمیں خیر کے لفظوں میں یاد کیا جائے اور ہمارے لیے آگے بھی خیر۔ تو دیکھیے آپ نے یہ ویڈیو، اس ویڈیو میں وہ بڑے جذبات ہوئے ہوئے، بڑے جنونی انداز میں یہ بات کر رہے ہیں، اور بات ہو رہی ہے اس وقت ثنا یوسف کی۔ ثنا یوسف 17 سال کی ایک چھوٹی سی بچی، جس کی ابھی سالگرہ ہوئی تھی، اور اگلے دن اس کا مرڈر کر دیا گیا۔ اور مرڈر بھی اس کے جو ایک لڑکا تھا عمر حیات، جو اس کا نام کاکا بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، فیصلہ آباد کا رہائشی ہے، اور وہ سوشل میڈیا پر پروموشن کرتا تھا لوگوں کی۔ تو اس کا کانٹیکٹ جو ہوا وہ ثنا یوسف کے ساتھ ہوا، تو ثنا یوسف اس سے میسیج پر بات کرتی رہیں، دونوں کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ تو اس کے بعد وہ ثنا یوسف کو اپنے قریب لانے کی کوشش کرتا رہا، ملنے کے لیے بولتا رہا، لیکن ثنا یوسف اس کو اگنور کرتی رہی، اس کو منع کرتی رہی۔ تو کئی بار وہ ثنا یوسف کے پاس ملنے بھی گیا، لیکن ثنا یوسف اپنے گھر پر موجود نہیں تھی۔ تقریباً 2 بار وہ ملاقات کرنے کے لیے گئے لیکن وہ وہاں پر موجود نہیں تھی، لیکن تیسری بار اس نے اپنے ذہن میں تھام لیا کہ آج یا تو آر ہوگا یا تو پار ہوگا۔ اس کی برتھ ڈے کا جو اگلا دن تھا وہ اس کے گھر پر پہنچا، لیکن اس کو پتہ کیسے تھا کہ ثنا یوسف گھر پہ اکیلی ہے، نہ ان کی والدہ ہیں نہ ان کے والد صاحب ہیں۔ تو اس کو کیسے پتہ چلا کہ ثنا یوسف اکیلی ہے؟ تو جو کام میں کرنے جا رہا ہوں، جو ٹاسک میں دینے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ وہ پورا ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کو کیسے پتہ لگا؟ اس کو گھر کی لوکیشن کا اندر کا کیسے پتہ لگا؟ کس نے بتایا؟ یہ قتل تھا یا ڈکیتی تھی، یہ کیا تھا؟ لیکن بہت افسوس ہوا، اس بچی نے ابھی دنیا بھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک 17 سال کی بچی، 17 سال کی، اس کو بے دردی سے 2 گولیاں ماری گئی، اور اس کو مار کے وہ فرار ہوا، اور راستے میں ہی وہ انتقال کر گئی۔ لیکن ان صاحب نے جو ابھی جو بات کہی وہ بالکل حقیقت ہے کہ یہاں پر زندہ لوگوں کی قدر نہیں ہوتی۔ جب لوگ مر جاتے ہیں نا
جو چلے جاتے ہیں اس دنیا سے، تب جا کے قدر ہوتی ہے. اور ہم نے ماضی میں خود دیکھا ہے اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے. مطلب کہ آپ نے دیکھا ہوگا عامر لیاقت صاحب، کتنا بڑا نام پاکستان کا. جب تک وہ زندہ تھے تو لوگ ان کے اوپر تنقید کرتے رہے، اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو لوگ ان کی میمز مناتے رہے، لوگ ان کی یاد میں ڈوب گئے، لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں، لوگ ان کو مس کر رہے ہیں. رمضان ٹرانسمیشن میں ٹھیک ہے نا، لوگ ان کو یاد کیے جا رہے ہیں، اپنی فیس بک آئی ڈی پر ان کی تصویریں اپلوڈ کی جا رہے ہیں، پوسٹ لگائے جا رہے ہیں. مطلب جب زندہ تھے تو جب قدر نہیں کر رہے تھے، اور جب مر گئے تو قدر کرنے لگ گئے. مطلب کہ ہم لوگ اس معاشرے میں، ہم لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں کہ زندہ لوگوں کی ہم قدر نہیں کریں گے. جب لوگ مر جائیں گے تو ہم ان کی تب پروموشن کریں گے. ثنا یوسف پہلے لاکھوں میں تھی، اس کے بعد یہ ملین پر آ گئی مرنے کے بعد. اگر کاش ان کے جیتے جی، کاش اگر ان کے سامنے ہی اگر ان کو ملین میں لے کر آ جاتے تو آپ لوگوں کا کیا چلے جاتا. مطلب آپ یہ دیکھیں جب تک وہ زندہ تھیں تو اتنی پروموشن نہیں ملی ان کو، اور مرنے کے بعد پروموشن مل گئی. اب یہ پروموشن ثنا یوسف کو کون بتائے گا جا کے؟ یہ پروموشن ثنا یوسف کے بارے میں ثنا یوسف کو کون کہے گا کہ بھائی تم تو بہت ہی ہٹ ہو گئی ہو، تم تو وائرل چل رہی ہو، تم تو ٹرینڈنگ پہ چل رہی ہو، تمہارے تو ملین ہو گئے سبسکرائبر، تمہارے تو ملین ویوز جا رہے ہیں ویڈیو پہ، تم تو سپر ہٹ ہو گئی ہو، لوگ تو تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، لوگ تم سے ملنا چاہتے ہیں. لیکن جب ثنا یوسف اس دنیا میں ہوگی تبھی تو لوگ ملیں گے نا، تبھی تو بات کریں گے، تبھی تو سیلفی بنوائیں گے، تبھی تو ویڈیوز بنوائیں گے. لیکن جب ثنا یوسف اس دنیا میں ہے ہی نہیں تو ایسی پروموشن کا کیا فائدہ. ایک 17 سال کی لڑکی، اس کو بے دردی سے مار دیا گیا اور مار کے وہ لڑکا فرار ہو گیا. لیکن اس کے 20 گھنٹے بعد پولیس نے اس کو حراست میں لے لیا اور گرفتار کر لیا. لیکن میں ان فیملیوں سے ایک چھوٹی سی میں التجا کروں گا کہ آج کل جو ٹک ٹاکرز ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں کتنی ٹک ٹاکرز کو جو ٹک ٹاک بناتی ہیں ان کو بے دردی سے قتل کیا گیا. کئی بار کئی ٹک ٹاکرز کو قتل کیا گیا ہے. اب کس نام پر؟ یا ان کا ذاتی جھگڑا تھا، یا ان کا ذاتی دشمنیاں تھیں، یا ان کو غیرت کے نام پر ان کو قتل کیا گیا. لیکن میں ان فیملی سے بولوں گا، اگر آپ کی فیملی میں کوئی اگر لڑکی ہے، آپ کی بیٹی ہے، یا آپ کی فیملی میں کوئی بھی ہے، اگر وہ چھوٹی سی عمر میں وہ ٹک ٹاک بنا رہی ہے تو کم سے کم آپ اس کے موبائل کو چیک کریں، اس کو فالو کریں کہ یہ کیا کر رہی ہے، یہ کس سے بات کر رہی ہے، ان کا کن لوگوں سے رابطہ ہے، یہ کس جگہ جا رہی ہے اور کن لوگوں سے مل رہی ہے. دیکھیے آپ فیملی ممبرز ہیں، آپ ان کے لیے بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ باہر کا بندہ تو نہیں آئے گا یہ کرنے کے لیے. کیونکہ باہر کے بندے کے پاس تو اتنا ٹائم بھی نہیں ہوگا کہ وہ آپ کی بیٹی کو سمجھائے گا، اس سے بات کرے گا، اس کا موبائل چیک کرے گا. تو آپ ان کے والدین ہوتے ہیں تو آپ اپنی بیٹی کا موبائل لے بھی سکتے ہیں، چیک بھی کر سکتے ہیں. دیکھیے جو آج پاکستان کی جو بیٹی ہے ثنا یوسف، جو اس کے ساتھ ہوا ہے کسی اور کی بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں ہو. لیکن بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے شرم کی بات ہے کہ ایک چھوٹی سی، جس نے ابھی تو دنیا دیکھی نہیں تھی، جو صرف مسکرانا جانتی تھی، جو باتیں کرنا جانتی تھی، اس کو بے دردی سے گولیاں مار دی گئیں، اس کا قتل کر دیا گیا، اس کو خاموش کر دیا گیا. وہ تو بیچاری بولنا چاہتی تھی. اور کئی ویڈیوز میں نے دیکھی کہ جس طرح وہ ہسپتال میں اس کو لے کر گئے اور بے دردی سے اس کے خون نکل رہا ہے، اس کو مارا گیا. لیکن ہمارے پاکستان کے لیے اور بہت وہ ہے، بس ایک بری خبر ہے یہ کہ ٹک ٹاکرز کا قتل جو اس کو مار دیا گیا. لیکن سوچنے والی بات ہے کہ ہم زندہ لوگوں کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ جب لوگ مر جاتے ہیں ہم ان کی قدر کرتے ہیں. اگر کاش ہم زندہ لوگوں کی قدر کر دیں، کاش ہم ان کی پروموشن کر دیں جو زندہ ہوں، ہمیں ثواب بھی مل جائے گا، ہمارے تعلقات بھی قریب ہوں گے، ہماری ایک بات بھی رہ جائے گی کہ بھائی ہم نے آپ کی پروموشن کی، ہم نے آپ کا ساتھ دیا، ہم نے آپ کی ہیلپ کی، ہم نے آپ کا کام کیا. کم سے کم وہ سامنے والا اپنی آنکھوں سے اپنی پروموشن تو دیکھ پائے گا، اپنی عزت تو دیکھ پائے گا. لیکن آج جب ثنا یوسف اس دنیا میں ہی نہیں ہے، وہ کہاں سے اپنی پروموشن دیکھ پائے گی؟ وہ کہاں سے اپنی عزت دیکھ پائے گی؟ وہ کہاں سے دیکھ پائے گی کہ میں وائرل چل رہی ہوں؟ جب وہ زندہ تھی تو جب تو کوئی وائرل نہیں ہے، اور آج وہ اس دنیا سے جا چکی تو لوگ اس کی ویڈیوز نکال نکال کے کچھ ایموشنل سانگ لگا رہے ہیں.
ایموشنل گانے لگا رہے ہیں، اس کے اوپر باتیں کر رہے ہیں، اس کو وائرل کر رہے ہیں، تو بھائی اب وائرل کرنے کا ٹائم تو چلے گیا. جب وائرل کرنا تھا جب تو کرا ہی نہیں، اور جب وائرل نہیں کرنا اور اب وائرل کر رہے ہو، تو اب کیا فائدہ. تو میرا جو یہ پیغام ہے وہ انصاف نے بڑا جنونی انداز میں بولا، لیکن انہوں نے جو بھی بولا وہ بالکل صحیح بولا، وہ بالکل ٹھیک کہا. ایک تو فیملی کے لیے بولا کہ اپنی فیملی پہ ٹھیک ہے نا، جو بچے ہیں ان پر نظر رکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں. اور انسان جب زندہ ہوتا ہے اس کی پروموشن جب کرو، ٹھیک ہے نا. مرنے کے بعد اب آپ اس کی پروموشن کے پیچھے لگ گئے، اپنے ویوز بڑھانے کے پیچھے لگ گئے کہ اس کا نام لیں گے ثنا یوسف کا تو ہمارے ویوز بڑھ جائیں گے، ہمارا چینل اڑ جائے گا، ہم پروموٹ ہو جائیں گے، ہماری پروموشن ہو جائے گی. تو شاید ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں پروموشن صرف نصیب سے ملتی ہے، نصیب سے. چھوٹی سی مثال ہے، امیتابھ بچن صاحب ایک بڑے سپر اسٹار ہیں، بڑے بڑے سپر اسٹار ہیں، لیکن ان کا بیٹا امیتابھ بچن صاحب کی جگہ نہیں لے پایا. نہیں لے پایا نا. پیسہ تو بہت تھا امیتابھ بچن صاحب کے پاس، وہ چاہتے اسٹار بنا دیتے، وہ چاہتے اپنے جیسا بنا سکتے تھے، لیکن جو امیتابھ بچن صاحب میں تھا وہ ان کے بیٹے میں نہیں ہے. آج ان کا بیٹا کہاں ہے اور امیتابھ بچن آج وہی ہے سپر اسٹار. ایسے ہی جتیندر جو بڑے لیجنڈ ہیں، سپر اسٹار ہے، ان کے بھی صاحبزادے دیکھ لیں آپ. وہ جتیندر نہیں بن سکا، جبکہ ان کے پاس بھی پیسہ تھا، ان کے پاس بھی دولت تھی، وہ بھی چاہتے بڑی بڑی فلمیں بنا سکتے تھے، لیکن وہ جتیندر نہیں بن سکا. جتیندر صاحب جتیندر ہی رہے. تو بھائی یہ صرف نصیب کے کھیل ہوتے ہیں، نصیب کی باتیں ہوتی ہیں. جو ٹرینڈنگ پہ چلی جاتے ہیں، جو وائرل ہو جاتے ہیں، یہ نصیب کے سارے کھیل ہیں. اس میں پیسوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اس میں دل کی ضرورت ہوتی ہے، جنون کی ہوتی ہے، شوق کی ہوتی ہے. آپ کے اندر اگر جنون ہے ایکٹنگ کا، اگر شوق ہے ایکٹنگ کا، اور اگر آپ دل سے کام کر رہے ہیں، ڈوب کے کام کر رہے ہیں، آپ پیسہ نہ بھی لگائیں گے تو آپ خود نہ خود وائرل ہو جائیں گے. لیکن آپ کا پیسہ نظر نہیں آئے گا، آپ کا ٹیلنٹ اور آپ کا کام نظر آئے گا. تو میری آپ سے گزارش ہے، خاص طور پہ جو میرا یہاں پر آنے کا مقصد تھا آج ویڈیو بنانے کا، کہ کوشش کریں کہ جو انسان زندہ ہے اس کے قریب رہیں، اس کو پروموٹ کریں، اس کا ساتھ دیں. یہ نہیں کہ جب وہ مر جائے تو اس کی ویڈیوز نکالیں اور رونا دھونا شروع کر دیں، اس کی تصویریں نکالیں، اس کو یاد کرنا شروع کر دیں. تو ایسا نہیں کریں. جب انسان زندہ ہوگا، جب اس کی آپ قدر کریں گے تو وہ بھی آپ کی قدر کرے گا. جب سامنے ہوگا تو قدر کرے گا نا، جب وہ اس دنیا سے چلے جائے گا تو وہ آپ کی کیا قدر کرے گا. ابھی آپ اگر ثنا یوسف کو پروموشن کر رہے ہیں، اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، لیکن ثنا یوسف تو سامنے ہے ہی نہیں نا. وہ آپ کو شکریہ ادا کیسے کرے گی، کہاں سے کرے گی، کیوں کرے گی؟ وہ تو اس دنیا سے جا چکی ہے. تو کوشش کریں کہ جو انسان اس دنیا میں اس وقت حیات ہے آپ اس کا ساتھ دیں، اس کو سپورٹ کریں، اس کو آگے لے کر آئیں. تو بہت بہت شکریہ. تو ہمارے چینل کو بھی آپ دیکھیے گا، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب